بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ ہمارا سیرت کا موضوع چل رہا تھا تو معراج کی رات کی بات چل رہی تھی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت دکھائی گئی، اس رات میں جہنم دکھائی گئی۔ یہ بہت ہی تفصیلی واقعہ آتا ہے، بخاری کی حدیث ہے اس میں۔ تو ایک قدموں کی آواز جہاں پہ آ رہی تھی جنت میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ ایک آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ تو کہنے لگی، یا رسول اللہ، یہ آواز جو ہے وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، اور ایک قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہے۔ آپ نے فرمایا کس کی آواز ہے؟ بتایا کہ یا رسول اللہ، یہ نعمان کی آواز ہے، اس نے اپنی والدین کی، ماں کی اتنی خدمت کی ہوئی ہے کہ جب قرآن پڑھتا ہے تو اللہ جل شانہ اس کا قرآن پوری جنت والوں کو سناتے ہیں۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس پہنچایا گیا، اور بیت المقدس میں آپ جا کر تو آپ کے سامنے تین چیزیں سامنے کی گئی۔ ایک چیز تو دودھ کے سامنے کیا گیا، دوسرا شراب سامنے کی گئی، اور تیسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے فرمایا کہ پانی کا برتن تھا۔ اور روایت میں آتا ہے کہ 3 برتن تھے، کسی روایت میں آتا ہے کہ نہیں 2 برتن۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ اختیار کیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام بہت خوش ہوئے اور فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے بہت ہی صحیح چیز اختیار کی ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم شراب اختیار کرتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت گمراہ ہو جاتی، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی اختیار کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت غرق ہو جاتی۔ آپ نے صحیح چیز کو اختیار کیا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام مسجد الاقصیٰ میں لے کر گئے، اور روایت میں آتا ہے کہ اذان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی گئی، اور وہی اذان تھی، کسی فرشتے نے اذان دی، اور وہی اذان تھی جو ہم آج آپ اذان لیتے ہیں۔ تو یہ اذان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی گئی۔ پھر اس کے بعد سارے نبیوں نے استقبال کیا، اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی موجود تھے، ساروں نے استقبال کیا۔ اور پھر یہ سب سوچنے لگے کہ اب نماز کون پڑھائے گا؟ سارے نبی امامت کے لیے کھڑے ہو گئے، سارے نبی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، اس نے سوچا کہ آج تو امامت میں کروں گا، کیونکہ سب کا باپ تو میں ہوں، ساری تو میری نسل سے آئی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ آج تو امامت میں کروں گا، کیونکہ میں تو خلیل اللہ نبی ہوں، اللہ کا خلیل نبی ہوں۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے سوچا آج تو امامت میں کروں گا، کیونکہ آج تو میں تو کلیم اللہ نبی ہوں، اللہ پاک کا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، میں مشرق سے مغرب پوری دنیا کا چکر لگا کے، شمال سے جنوب پوری دنیا کا چکر لگا کے آیا ہوں، پر آپ جیسی ہستی کوئی نہیں ہے اس دنیا، اس لیے آپ ہی امامت کریں۔ پھر اللہ جل شانہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، آپ امام بنے، سارے نبی آپ کے پیچھے نماز پڑھے، مقتدی بنے۔ پھر آپ کو اللہ جل شانہ نے امام الانبیاء کا بھی لقب اس جگہ پر دے دیا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امامت کروائی، اور پھر امامت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گئے۔ اب یہاں پہ اللہ جل شانہ نے، پہلے زمین کا سفر تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو ایک سواری ملی، اس کا نام براق تھا۔ اب یہ آسمانی سفر ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سواری ہے اللہ جل شانہ وہ بھی بدل دی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رف میں لے کے جایا گیا، وہ ایک سواری تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام لے کے گئے رف، تو بٹھایا، اور رف ہو گئی، آسمانوں تک اوپر چلی گئی۔ تو جب پہلا آسمان آیا تو فرشتوں نے کہا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا دروازے کھولو۔ تو انہوں نے کہا کہ کون ہے جو ہم دروازے کھولے؟ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ فوراً فرشتوں نے دروازے کھولنے شروع کر دیے آسمان۔
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے پہلے جو ملاقات ہوئی وہ حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ سب سے پہلے آسمان حضرت آدم علیہ السلام سے خوش، وہ بہت ہی خوش ہوئے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام کا 60 ہاتھ لمبا قد تھا، اور آپ جب اپنے سیدھے طرف دیکھتے تو بہت خوش ہوتے۔ آپ بیٹھے ہوئے تھے، سیدھے طرف دیکھتے حضرت آدم علیہ السلام تو خوش ہوتے، جب اپنی الٹی طرف دیکھتے تو بہت ہی مایوس ہوتے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے یہ ایسے کیا دیکھتے ہیں؟ فرمایا کہ جب سیدھی طرف دیکھتے ہیں اپنی امت کی، اپنے بچوں کی طرف، تو سارے بچے جو ہیں نیکوکار ہیں تو یہ خوش ہوتے ہیں، جب الٹی طرف دیکھتے ہیں تو یہ غمگین ہوتے ہیں اپنے بچوں کے اعمال پہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے آسمان پہ لے کے جایا گیا، جہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیسرے آسمان پہ لے کے جایا گیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور پھر چوتھے آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پانچویں آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر چھٹے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور ساتویں آسمان پر ایک بزرگ اللہ والا ایک بڑی داڑھی کے ساتھ، وہ بیت المعمور کوئی کمرہ تھا اس کو ٹیک لگا کے بیٹھا، گھر تھا اس کو ٹیک لگا کے بیٹھا، کہ جبرائیل علیہ السلام نے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جبرائیل یہ کون ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ ہے ابراہیم علیہ السلام، اور یہ کعبہ جو ہے یہ بیت المعمور ہے، اور اس جگہ پر بیت المعمور میں روزانہ یا رسول اللہ 70,000 سے زیادہ ایک بار میں طواف ہوتا ہے، فرشتے طواف کرتے ہیں، اور اللہ پاک جل شانہ کے اتنے فرشتے ہیں اگر ایک چکر لگا لے پھر اس کا نمبر یا رسول اللہ قیامت تک نہیں ہے، اتنے اللہ جل شانہ کے فرشتے ہیں اس دنیا میں یا رسول اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے